بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 اکتوبر بروز جمعرات سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کفالت کا نظام ختم کرنے کی خبر پر وزارت افرادی قوت کی وضاحت۔ سعودی وزارت ہیومن ریسورسز نے کفالت کا نظام ختم کرنے کی خبر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کئی فارمولوں پر غور کر رہے ہیں۔ وزارت کے ترجمان ناصر الحزانی نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ وزارت افرادی قوت لیبر مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے متعدد فارمولوں پر کام کر رہی ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے جیسے ہی کوئی فارمولہ منظور ہوگا تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب ایک ویب سائٹ نے اپنے ذرائع سے خبر جاری کی تھی کہ وزارت افرادی قوت کفالت سے متعلق نظام میں کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے۔ مذکورہ خبر جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی اور وسیع پیمانے پر شہریوں سمیت غیر ملکیوں نے اسے شیئر کر دیا، جبکہ متعدد غیر ملکی اخباری اداروں نے بھی اسے جاری کیا۔ وزارت افرادی قوت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی معلومات سرکاری ذرائع سے حاصل کی جائیں۔ اقامہ تجدید فیس جمع کرا دینا کافی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورت کے حوالے سے قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے جوابات ذیل سے دیے جا رہے ہیں۔ عبدالاحد کا سوال ہے۔ کفیل کا کہنا ہے کہ اس نے اقامہ تجدید کی فیس جمع کرا دی ہے مگر تاحال اقامہ تجدید کرانے کا میسج نہیں آیا، کیا کریں؟ جواب: محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے اس حوالے سے دریافت کیا گیا، جس پر جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن کا کفیل اپنے سسٹم سے تجدید کی کارروائی مکمل کرائے۔ محض فیس ادا کر دینے سے اقامہ تجدید کے مراحل مکمل نہیں ہو جاتے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ کفیل اپنے ابشر یا مقیم سسٹم سے کارکن کے اقامے تجدید کرانے کے آپشن کو استعمال کر کے تجدید کرانے کی کمانڈ دے کے تاکہ تجدید کیا جا سکے۔ اقامہ تجدید کرانے کے لیے لازمی ہے کہ ابشر یا مقیم سسٹم پر موجود تمام مراحل مکمل کیے جائیں۔ محض اقامہ تجدید کی فیس ادا کرنے سے اقامہ کی مدت میں توسیع اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک محکمہ جوازات کو اس بارے میں کمانڈ نہ دی جائے۔ یاد رہے، جب تک کارروائی مکمل نہیں ہوتی اقامہ تجدید کی فیس بھی جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتی۔ اگر فیس منتقل نہیں ہوگی تو اقامہ بھی تجدید نہیں ہوگا۔ بعض افراد اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اقامہ کی فیس ادا کر دینے کے بعد تجدید از خود ہو جائے گی، حالانکہ یہ درست نہیں، جس کی وجہ سے سسٹم میں ان کے اقامے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، جس کے باعث انہیں جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ عبدالاحد کا سوال ورک ویزے کے حصول کے حوالے سے ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، سعودی عرب کا ورک ویزا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا دستاویزات یا اہلیت ہونی چاہیے؟ جواب: سعودی عرب میں ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے کم نقطہ پیشہ ورانہ اہلیت ہے۔ آپ جس شعبے میں اہلیت کے حامل ہیں اسی شعبے کے لیے درخواست دیں تاکہ مستقبل میں دشواری نہ ہو۔ ویزے کے حصول کے لیے کسی مستند ریکروٹنگ ایجنسی سے رابطہ کریں جہاں سے آپ کو اپنی اہلیت کے مطابق کسی نہ کسی کمپنی کی کوئی ڈیمانڈ مل سکتی ہے، جس کے بعد آپ وہاں درخواست جمع کرا دیں۔ ایسے کارکن جن کی پیشہ ورانہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ محض مزدور کے ویزے پر آنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب پیشہ ور مزدور کی بھی کیٹیگری بنا دی گئی ہے، یعنی تعمیراتی شعبے کا مزدور، بجلی کے شعبے کے کارکن، صنعتی مزدور وغیرہ۔ ایک اور کیٹیگری بھی ہے جسے گھریلو ملازمین کہا جاتا ہے، جس میں چوکیدار، باغبان، ڈرائیور، گھریلو ملازم وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کسی خاص پیشہ ور ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مکہ میں نئے پل کا افتتاح جمعرات کو۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے میئر انجینئر محمد الکویس جمعرات کو عبداللہ الحریف اسٹریٹ اور قدیم جدہ روڈ چوراہے کے پل کا افتتاح کریں گے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سیکرٹری میئر انجینئر ظہیر سکات نے بتایا کہ چوراہے کا پل 700 میٹر لمبا اور 17 میٹر چوڑا اور 2 دوریا آنے جانے والے راستوں کو 2 ٹریک ہیں۔ پل حسین عرب اسٹریٹ سے لے کر سرکولر روڈ 3 تک چلا جائے گا۔ یہ مکہ مکرمہ کا اہم پل ہوگا۔ مکہ مکرمہ محکمہ ٹریفک کے اہلکار پل کے افتتاح کے بعد ٹریفک کا نیا نظام نافذ کریں گے۔
انجینئر ظہیر سکات نے بتایا کہ اس پل کے باعث مسجد الحرام جانے والے قدیم مکہ روڈ پر ٹریفک رواں دواں ہو جائے گا، چوراہوں کی پابندی ختم ہو جائے گی، حاجی، زائرین اور مقامی شہری آسانی سے مسجد الحرام آ جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ مکہ میونسپلٹی نے اس ہفتے الحجرہ مارکیٹ سے متصل مدینہ منورہ چوراہے والے پل کا افتتاح کیا ہے۔ میونسپلٹی کے ماتحت تعمیرات و اصلاح مرمت کی ایجنسی مکہ میں راستوں کا نیٹ ورک بہتر بنا رہی ہے اور اس حوالے سے عصری تقاضے پورے کر رہی ہے۔ غیر ملکی ہیلتھ ورکرز کا سالانہ الاؤنس بحال۔ سعودی وزارت صحت نے غیر ملکی صحت عملے کے لیے سالانہ الاؤنس بحال کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ عمل درآمد 1 جنوری 2021 سے ہوگا، مؤثر باماضی نہیں ہوگا۔ الوطن اخبار کے مطابق سیکرٹری افرادی قوت عبدالرحمان العیبان نے ایک قرارداد جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کابینہ کے جنرل کمیٹی کے سفارش پر ایوان شاہی نے وزارت صحت کے ماتحت کام کرنے والے غیر ملکیوں کے سالانہ الاؤنس بحال کرنے کی منظوری دی ہے۔ منظوری کے سلسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ کارکردگی سمیت مقررہ معیار، پالیسی اور ضابطہ جات مد نظر رکھ کر ہی غیر ملکی صحت ملازمین کو سالانہ الاؤنس دیا جائے گا۔ دوسری ہدایت یہ کی گئی ہے کہ الاؤنس 1 جنوری 2021 سے مؤثر ہوگا اور یہ مؤثر باماض نہیں ہوگا۔ سرکاری اداروں کے غیر ملکی ملازمین کو سالانہ الاؤنس دینے کے سلسلے میں 6 رمضان 1440 ہجری کو وزارت شہری خدمات کی جانب سے جاری کردہ لائحہ عمل کی پابندی کی جائے گی۔ سعودی بینک 24 گھنٹے ترسیل زر کی سہولت فراہم کریں گے۔ سعودی پیمنٹس ایگزیکٹو ڈائریکٹر فہد العقیل نے کہا ہے کہ سعودی بینکوں کے درمیان فوری ترسیل زر کی سہولت 24 گھنٹے جلد مہیا ہوگی۔ سال رواں کے اختتام سے قبل یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے فہد العقیل نے کہا ہے کہ سعودی بینک فوری ترسیل زر کا سسٹم تیار کر رہے ہیں، سال رواں کے اختتام سے قبل مؤثر ہوگا۔ سعودی پیمنٹس ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مزید کہا ہے کہ اس کی بدولت ایک سعودی بینک سے دوسرے سعودی بینک میں ترسیل زر کی سہولت 24 گھنٹے مہیا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک یہ سہولت دن میں سپہر تک مہیا ہے یا اگلے روز ٹرانسفر ہو سکتا ہے، مگر سال رواں کے اختتام سے قبل تمام بینکوں کے درمیان فوری ترسیل زر کی سروس مہیا ہو جائے گی اور یہ سروس 24 گھنٹے حاصل ہو جائے گی۔